اسی طریقے سے مرد یا عورت کے پیشاب نکلنے کی جگہ سے بھی شرعی مسئلوں میں حیا یا شرم و حیا کی بنیاد پر شرعی مسائل نہیں سیکھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ بعض اوقات ہم غلط کاموں میں نہیں شرماتے لیکن دین کے کام سیکھنے میں شرماتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسائل اگر یہ ٹی وی پہ نہ بولے جاتے تو اچھا تھا۔ نہیں، ایسا کہہ کر ہی ہم علم سے دور ہو رہے ہیں۔ ایاکم والغلو، سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ تو اتنا زیادہ شرم و حیا کو طاری مت کر لیجئے کہ مسئلے مسائل سیکھنے میں شرم آ جائے یا بتانے والے کو شرم آ جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ شرمیلے تھے، آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، لیکن آپ نے فرمایا نعمت النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی بہترین، کتنا بہترین ان کا جذبہ ہے، لم یمنعہن الحیا، کہ ان کو شرم و حیا روکتی نہیں ہے کہ وہ مسئلے مسائل پوچھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگ شرم و حیا کی بنیاد پر مسئلے مسائل جاننے سے یا بتانے سے جھجکتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلے کو بھی آپ سمجھتے جائیے کہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کی، مرد یا عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے یا پیشاب نکلنے کی جگہ سے اگر کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو سائنس کے ایویڈنسز اس بات کو پروف کرتے ہیں کہ پیشاب سے لے کر معدے تک کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، تو لہذا اگر یہاں سے کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بات کرتے ہیں ہم پی وی، یعنی مطلب یہ ہے کہ پر وجینل ایگزامینیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں، پر وجینل ایگزامینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جب گینیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہے تو اس وقت پر بعض رپورٹ پیش کرنے کے لیے اگر آلات داخل کیے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے اگر کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی علاج کے خاطر شرمگاہ سے مرد یا عورت کو اگر کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لکوڈ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شرمگاہ سے، پیشاب کے راستے سے اور معدے کے راستے تک کا کوئی بھی راستہ وہاں پر نہیں ہے، تو معدے تک نہیں پہنچتا۔ البتہ اگر کوئی طاقت والی چیز داخل کی جا رہی ہو، جیسا کہ انجیکشن کے بارے میں ہم نے کہا تھا، انجیکشن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے طاقت والا انجیکشن اور دوسرا ہوتا ہے علاج والا انجیکشن۔ تو اگر طاقت کہیں سے بھی حاصل کی جا رہی ہو جو کہ طاقت والے انجیکشن کے معیار پر آ کر فٹ بیٹھتی ہو تو ظاہر بات ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جنرلی پیشاب کے راستے سے طاقت پہنچانے والی ایسا کوئی بھی چیز جنرلی نہیں پائی جاتی، الا ہے کہ کوئی اگر ایکسیپشنل کیس ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ٹوائلٹ خارج ہونے والی جگہ سے اگر وہاں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کہ جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے اور ٹوائلٹ نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی شاید وہاں سے معدے کا کچھ ڈائریکٹ لنک ہو، تو ڈائریکٹ لنک وہاں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی، جس کو دبر کہا جاتا ہے، سورین کہا جاتا ہے، جہاں سے ٹوائلٹ نکلتا ہے مرد یا عورت کو، اگر وہاں سے کوئی کیپسول داخل کیا آتا ہے، جیسے کانسٹیپیشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو آسانی سے فضلہ خارج ہونے کے لیے پیچھے کے راستے سے ایک کیپسول داخل کیا آتا ہے، تو کیپسول کا یقیناً اثر، جیسے ٹوائلٹ جہاں سے نکلتا ہے تو اس کو لگ کر جو رگیں ہوتی ہیں، بڑی ٹائٹ رگیں ہوتی ہیں، ان نسوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ معدے تک اثر جائے، لیکن ڈائریکٹ تو نہیں جاتا، پہلی بات۔ اور دوسرا ہے کہ جیسے انجیکشن سے پورے جسم پہ اثرات پڑتے ہیں اس طریقے سے کیپسول سے اثر پڑ سکتا ہے، لیکن جیسے انجیکشن جو علاج والا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل اسی طریقے سے اس کیپسول سے بھی، جو کہ انسان جہاں سے فضلہ خارج کرتا اگر وہاں سے داخل کیا جاتا ہے تاکہ فضلہ آسانی سے خارج ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں رہا مسئلہ ہے کہ وہاں پر اگر انجیکشن دیا جائے یا کوئی لکوڈ ڈالا جائے تو وہ لکوڈ یا انجیکشن کی دو قسمیں ہیں، اگر وہ علاج کے لیے ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر وہ تقویت حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ انجیکشن کا کام ہوتا ہے، اگر وہ والا مسئلہ ہو تب تو پھر اس سے بھی روزہ